السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی چند دنوں پہلے جس جگہ قرآن کریم کی توہین کی گئی اور اس خبر کو سن کر کے دنیا بھر کے مسلمان بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اسی جگہ سے ایک خبر ایسی آئی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے غم کو کہیں نہ کہیں راحت ملے گی۔ دراصل سب جانتے ہیں کہ سویڈن میں ایک شخص نے قرآن کریم کی توہین کی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے اس نے کورٹ میں جا کر کے اجازت چاہی، اور کورٹ نے اس کو آزادی رائے کے نام پر، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اجازت دے دی۔ کورٹ نے جب اس کو اجازت دے دی تو پھر اس نے ایک معین جگہ آ کر پولیس کے پروٹیکشن میں قرآن کریم کی توہین کی، قرآن کریم کو جلایا۔ ٹھیک اسی طریقے کو اپنایا ایک مسلم شخص نے جن کا نام ہے احمد آلوش۔ انہوں نے کورٹ میں یہ درخواست دائر کی کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے رکھوں، اور مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں ایک کتاب کو جلاؤں۔ دراصل انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب توراہ اور بائبل کو جلانا چاہتا ہوں۔ کورٹ نے اس مسئلے کی تفتیش کی، اور کچھ تفتیش کے بعد کورٹ کو اجازت دینی پڑی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی کورٹ ہے جس نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو قرآن کریم جلانے کی اجازت دی تھی۔ تو کورٹ مجبور ہو گیا اور اس مسلمان شخص کو جن کا نام احمد آلوش ہے، ان کو بھی اجازت دینی پڑی کہ آپ اگر توریت اور انجیل کو جلانا چاہتے ہیں تو جلا سکتے ہیں۔ یہ خبر جب اسرائیل تک پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا، اور سویڈش کورٹ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک دھارمک کتاب جلانے کی اجازت دو۔ بہرحال وہ مسلم نوجوان جو دن معین کیا گیا تھا اسی دن پر ایک جگہ پہنچے، اسی جگہ پہنچے جہاں پر قرآن کریم کی توہین کی گئی تھی۔ وہاں پر جب وہ پہنچے تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، میڈیا والے بھی اکٹھا ہو گئے، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ مسلم شخص جن کا نام احمد آلوش ہے، انہوں نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور اپنے بیگ سے بائبل کتاب نکالی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ لائٹر جلاتے ہیں، لیکن لائٹر جلانے کے بعد اس کو زور سے زمین پر پٹک دیتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو ٹھیس پہنچائیں اور ان کی مذہبی کتاب کو جلائیں۔ احمد آلوش نے کہا کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی مذہبی کتاب کو جلا سکتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ کی مذہبی کتاب کو جلا سکتا ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور میرا مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا کہ میں کسی دوسرے مذہب کی مذہبی کتاب کو جلاؤں اور کسی دوسرے مذہب والوں کو ٹھیس پہنچاؤں۔ ناظرین، جو کام احمد آلوش نے کیا اسی کو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ انہوں نے کسی کی دھارمک کتاب نہیں جلائی، لیکن وہ شخص جس نے قرآن کریم کی توہین کی تھی اس شخص کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان کو صرف ضرورت ہے کہ وہ مسلمان رہے۔ مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو دوسرے لوگ خود بخود اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب میں دین اسلام کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے سچا دین پوری دنیا میں کوئی نہیں، لیکن جب میں مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بیکار قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔